یہ شوال کو مقرر کر رہے ہیں اور مہمان چند کا اس مہمان مہینہ چلا جائے گا، ایک اور مہینہ تشریف لے آنے والا ہے۔ خالق کائنات جل وعلا نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے بڑے احسانات فرمائے، یعنی بڑی بڑی نعمتیں فرمائے، بڑی بڑی نعمتیں نال نوازے، حتیٰ کہ رب ذوالجلال نے پیار محبوب مقرب نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ اسی آئے آخر ہیں لیکن جہاں سب کو پہلے جانا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی حضور شب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے ان میں سمجھتی ہیں تو سردار نے فرمایا اسی آئے بعد ہیں لیکن جنت سب کو پہلے جاؤں گے۔ ایک دن حضرت بلال بشیر کی اطلاع دار تشریف فرماسن میرے آقا اسلام نے فرمایا بلال سب کو پہلا جنت سے دور جائے گا۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کدھر جاؤں گا؟ یا رسول اللہ پہلا کوفہ جاؤ گے اور پھر ایسے جاؤں گے؟ میرے آقا اسلام نے فرمایا بلال اس اونٹنی سے میں محمد سوار ہوگا نا، اس اونٹنی کی مہارت دل کو لے گی اور میں جنت دروازے کے جا کے دروازے میں مسکت دوں گا، آواز آئے گی قوم میں اپنا تعارف کراؤں گا اور دروازہ جنت کا دروازہ کھول دے گا، پہلے تو داخل ہوئے گا پیچھے میں بھی آ جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اس واسطے رب الجلال نے اپنے پیارے حبیب مقرب نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے حضور کی امت سے بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائے، بڑی بڑی عالیشان نعمتیں عطا فرمائی ہیں، حتیٰ کہ جنت کی خوشخبری بھی دے چھڑی ہے کہ جب تساں اگر باتیں کوئی گناہ ہو جائے، اگر پھر میری بات میں توبہ کرو گے تو میں تمہاری توبہ قبول کر کے تمہاری بخشش بھی کروں گا اور جنت بھی عطا کروں گا۔ وقت مختصر ہے، جس موضوع پہ کلام کروں گا وہ ہے قرآن کریم نے مومنین کی صفات میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے پاک کلام کے اندر مومنین کی صفات کو بیان فرمایا ہے، جہدے اندر کی صفتاں پائیاں جان سمجھو مومن ہے، اور سب کو پہلی صفت یعنی پہلی عادت تو توبہ ہے۔ بندہ مومن اگر کوئی گناہ ہو جاوے انسان ہے، انسان جاتے ہیں 100 گناہ ہو جاتے ہیں، رب الجلال غفور رحیم میں معاف فرمانے والی ذات ہے۔ اگر بندے کو گناہ ہو جاوے تو رب فرماتا ہے جب اس ویلے بندہ بھی مار کر توبہ کر لیتا ہے تو پھر میں اپنے بندے کے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے تشریح اور بیان شریف کے اندر نقل فرمایا ہے، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جل شانہ کے کچھ فرشتے سجی صحت ہیں، کچھ کبھی صحت ہیں، سرکار اسلام کا فرمان ہے سجی صحت دینے اور سجی صحت والے نیکی لکھتے ہیں، کبھی صحت والے گناہ لکھتے ہیں۔ بندہ جب گناہ کرتا ہے گناہ لکھ لیتے ہیں اور جب گناہ لائے کہ لوہے محفوظ کو لکھن واسطے فرشتے جانتے ہیں، پھر ان کے گناہوں کے بجائے وہ پھر نیکیاں لکھی ہوتی ہیں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا ماجرا کی اس بندے نے گناہ کیتا ہے اور اساں نے گناہ لکھے نے، ہن اساں لوہے محفوظ سے محفوظ کرنے واسطے آئے ہیں تو سنیا اتنے نیکیاں لکھیاں نے، گناہ تو ہے ہی نہیں۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے فرشتوں
بالکل میرے بندے نے گناہ کیتا سی لیکن گناہ کرنے کے بعد فوراً توبہ کر لی جب توبہ کی تھی میں جو گناہ منونے کی اندر کبھی فرما چھڑے سبحان اللہ یہ بات سے بندے مومن جدو رابطی بارگاہ چھو سچے تو بندے دلنا توبہ کر لیندہ ہے اور رب ذوالجلال اپنے بندے کی خطاؤں کو معاف فرما کے نیک صالحین لوگوں کی صف کے اندر شامل فرما چھڑتا ہے سبحان اللہ اور رب نے قرآن نے 9 عادتاں یا صفتاں لے لو بیان کی نے مومن دیاں کہ مومن اندر اگر یہ 9 صفتاں پایا جان سمجھو مومن ہے اس نے عمل بھی کرتا ہوئے اور عمل کرنے تو بعد اس سے چلتا بھی ہوئے فرمایا سمجھو ایک مومن ہے اور سب کو بڑی صفت جڑی ہے سب کو پہلی صفت جڑی ہے اور خالق کائنات جل وعلا نے توبہ بیان فرمائی ہے کہ بندہ جو گناہ کرتا ہے تو فوراً پھر میری بارگاہ توبہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے تو میں اپنے بندے کے گناہوں کو مٹا دینے کی اندر تکلیف فرما دیتا ہوں سبحان اللہ مولا تعالی جل شان نے اپنے پاک کلام اندر بیان کرتے فرمایا التائبون العابدون الحامدون سبحان اللہ رب الجلال نے فرمایا صفتہ مومنین میں بیان کرتے فرمایا التائبون العابدون الحامدون السائحون السابقون العامرون بالمعروف سبحان اللہ کائنات جل وعلا نے فرمایا توبہ کرنے والے عبادت کرنے والے یعنی توبہ کرنے والے میری عبادت کرنے والے حامدون میری حمد بیان کرنے والے روزہ رکھنے والے رکوع کرنے والے سجدہ کرنے والے بالمعروف نیکی کا حکم دینے والے برائی کو روکنے والے رب الجلال نے فرمایا مومنین کی صفتوں میں ہمیشہ توبہ بھی کرتا ہے میری عبادت بھی کرتا ہے میری تعظیم بھی کرتا ہے روزہ بھی رکھتا ہے رکوع بھی کرتا ہے سجدہ بھی کرتا ہے نیکی کا حکم بھی دیتا ہے برائی کو روکتا بھی ہے والحافظون لحدود اللہ سبحان اللہ خالق کائنات جل وعلا نے فرمایا میری حداں نے میری ساری حدود نے انہاں دی حفاظت نہیں کرتا ہے دائیں بائیں نہیں جاندا بلکہ حدود اندر رہ کے اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے فرمایا اے میرے حبیب جڑا استعمال کرے گا جڑا ایک کام کرتا ہے وبشر المؤمنین حبیبا خوشخبری مومنین دے چھڑ سبحان اللہ مومنین کو خوشخبری دو اس چیز دی جنت کی خوشخبری دے دو رب الجلال فرماندا ہے میں جنت کو سجا کے رکھیا ہے مومنین واسطے سبحان اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بندہ مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے میرے دل تے ایک سیاہ نقطہ پا جاتا ہے یعنی دھگ لگ جاتا ہے میرے سیاہ نقطہ پا جاتا ہے جب توبہ کر لیتا ہے تو پھر وہ نقطہ ختم ہو جاتا ہے جب ختم ہو جاتا ہے تو سمجھو دل صاف شیشے وانگوں صاف ہو جاتا ہے اگر وہ گناہ کرتا رہتا ہے کرتے دل تے جب زنگ لگ جاتا ہے پھر دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل کو زنگ لانے والا ایک نسخہ ہے تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بندہ مومن جو رب کی بارگاہ کے اندر سچی توبہ کرتا ہے رب ذوالجلال وہ دل کے زنگ کو ختم کر دیتا ہے اور زنگ کو ختم کر کے وہ دل میرا شیشے وانگوں سفید کر چھڑتا ہے سبحان اللہ اس واسطے خالق کائنات جل وعلا نے فرمایا تائبون فرمایا میں شرم دا توبہ کردا رہندا
خالق کائنات جل وعلا دے پیارے محبوب مکرم آمنہ دلال مدینہ دے تاجدار سرور عالم بانی اسلام سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاعری روایت کرتے ہیں شاعری فرماتے ہیں صحابہ کرام کا جملے رفیع سے میرے آقا اسلام و سلام ارشاد فرمایا بندہ مومن جو کوئی گناہ کر بیٹھے گئے تو کوئی گناہ ہو جائے بندہ خطاوار سرکار نے سلام و سلام نے فرمایا شاعری اس روایت کو نقل کرنے والے نے فرمایا اگر بندہ مومن کو خطا ہو جائے کوئی گناہ کر بیٹھے گئے آقا اسلام و سلام میں مسرت سے ہے سرکار نے فرمایا اپنے گناہوں کی معافی کر کے جو ممنی شاعری فرمانے سونے آکے ممنی دستہ جاتا کہ قیامت تک توڑی آن علی امت اس مشکل عمل کر دی جاوے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے جنتی حقدار بن دی جاوے سبحان اللہ شاعری فرمانے سرکار اسلام و سلام نے فرمایا بندے بھول جو گناہ ہو جائے سرکار نے فرمایا بندے بھول جو گناہ ہو جائے بندہ مومن رب دے گھر میں آ جاوے اچھی طرح وقت فرماوے اچھی طرح وقت فرما کے 2 رکعت نماز نفل کی نیت کر کے 2 رکعت نماز نفل زیادہ فرماوے سبحان اللہ پھر رب کی بارگاہ تو مانگ رہے کہ مولا میں بڑا گناہگار ہوں گناہ کر بیٹھا ہوں اپنے جان دے ظلم کر بیٹھا ہوں مولا تو غفور رحیم میری بخشش فرما میرے آقا اسلام نے ارشاد فرمایا رب غفور رحیم رب ذوالجلال اور اپنے بندے کی بخشش فرما چھٹے گا سبحان اللہ جس طرح میرے آقا نامدار مدنی تاجدار رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل ایک شخص بڑا گناہگار سی فاسق سی فاجر سی ظالم سی ان نے 99 قتل کیتے ہیں یعنی ایک دم 100 قتل کیتا ہے ایک دم تھا دل اندر خیال آئے آخر بندیاں مر کے رب دی بارگاہ اندر پیش ہونے کی کرتا پھرنا ہے کیوں ہوئے اپنے گناہوں تے ندام ہوئے جب ندام ہوئے معافی ملے ٹر پہ جاندے ایک مولوی کو گیا جا کے پوچھتا ہے آخر یار میں 99 قتل کیتے ہیں میری بخشش بھی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی تاں اگر فرمانے نیم اللہ خطرہ جان نیم اللہ خطرہ ایمان تو نیم حکیم خطرہ جان اس واسطے مولا تعالی جل شانہ نیم اللہ کو بھی بچاوے نیم حکیم کو بھی بچاوے آمین ایمان بھی بچ جاوے جان بھی بچ جاوے خدا اللہ میرے آقا نامدار مدنی تاجدار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری کی حدیث ہے سرکار اسلام نے ارشاد فرمایا بندہ اپنے گناہوں سے ندام ہے خیال ہے بندہ اپنے بڑے گناہ کیتے نہیں مر کے رب کی بارگاہ اندر جا کے پیش ہونا ہے رب کی بارگاہ اندر پیش ہونے کی جواب دے گا معافی منگنا واسطے مومن بستی پہنچے مومن نال ملاقات ہوئی آخر یار میرے گناہ دی میں 99 قتل کر چھڈنے اور بھی بڑے بڑے گناہ کیتے نے میری معافی بھی ہو سکتی ہے کہ نہیں او نیم اللہ خدا جا اٹھ جا تیری وجہ تو کدھر ساڑھے دے عذاب نہ جاوے تیری کوئی بخشش نہیں ہو سکتی میرے آقا نامدار مدنی تاجدار رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں تلوار کٹ کے اللہ سری قلم کر چھڑے 100 پر کر چھڑے نے آخر بخشش ہوئے نہ ہوئے جانے تیرا سر بھی تلنگ دریا یعنی بخشش کا ہونے لے جانا تیری قتل کرنا جاما آگے جانے لوگوں پوچھتا ہے یار میری بخشش ہو سکتی ہے کوئی سیاح بندہ ملے آخر یار ان کر فلاں بستی اندر چلا جا اٹھے اللہ والے رہنے اٹھے جا کے انہوں نے شنکت اختیار کر لے اٹھے جا کے توبہ کر لے رب تیری توبہ قبول فرما لے گا سبحان اللہ مسلمان تا اس واسطے سنگت خاجار میری تے داتری ہج میری تے کج
اگر بنی اسرائیل دا شخص کو درویشان لے درویشان دی بستی والے نہ جانا اج حضور دی امت بھی حضور دی غلامہ دے مدار تے نہیں جانا سی بے شک اگر جانا شرک ہوتا سرکار منع فرما دے لیکن نہیں کرے آقا نامدار مدنی تاجدار سرور اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی سجدے سے یار ان کر او یار ان کر اے رستہ جاندی فلاں بستی اندر چلا جا اوتھے اللہ والے بستے نہیں اوتھے چلا جا جب بخشش منگے گا رب تیری توبہ قبول کرے گا رب تیری بخشش جنات کی فرما چھڑے گا تیری بخشش بھی فرما کے دل جنت کا حقدار بنا چھڑے گا میرے آقا نامدار مدنی تاجدار رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے دل اندر جب پختہ ادا کیتا جا رہا ہے جاندے جاندے رشتے اندر وقت پورا ہو گیا اسرائیل آ گئے روح قبض ہو گئی دنیا کی رخصت ہو گیا سرکار اسلام نے فرمایا جو دنیا کو چلا گیا عذاب کے فرشتے بھی آ گئے جنت کے فرشتے بھی آ گئے عذاب کے فرشتے آ گئے اصل لے جانا چاہتے ہیں جنت کے فرشتے آ کے سن اصل لے جانا چاہتے ہیں آپس کے اندر جھگڑا ہو گیا جہنم کے فرشتے آ گئے جن نے ساری زندگی گناہ کیتا ہے سو اپرادھ کو قدر کیتا ہے کوئی معافی نہیں جنت کے فرشتے آ گئے دل کے اندر پختہ ارادہ لے کے چلے اسی معافی منگنے واسطے چلے اسی اس زبان سے اصل لڑا لے کے جانا ہے جو لوگوں نے اندر آپس میں جھگڑا پہ گیا آپس اندر جھگڑا پہ گیا آواز آئیے جگہ نہ اپنا یعنی تصویر نہ اپنا شروع کر دے حکم ہویا جہنم دے فرشتے سن انہاں نے بھی حکم ہویا تو سن بستی نہ پہ آیا گناہگاراں دی بستی دے زیادہ قریب ہوئے پھر تساں لے جانا اگر نیکاں دی بستی دے زیادہ قریب ہوئے تو پھر تساں لے جانا سبحان اللہ اے فرشتے جانا پرنے جگہ پرنے رب ذوالجلال نے جگہ میں حکم دیتا زمین حکم فرمایا اے زمین نیکاں والی بستی والے زیادہ ہو جا سبحان اللہ ادھر ٹر جا تاکہ یہ لوگ فرشتے اے سمجھن کے جس فرشتے اے سمجھن توبہ کرنے جا رہے اسی تھوڑا جہا فیصلہ رہ گیا اسی گناہ والی بستی چھڑ کے گناہ والی بستی بڑی دور ہے نیکاں دی بستی بڑی قریب رب ذوالجلال نے جو حکم دیتا فرشتیاں نے جو جگہ ناپی گئی رب ذوالجلال نے زمین میں حکم دیتا ہے زمین ذرا قریب ہو گئی ہے جو قریب نیکاں دے قریب نیکاں دی بستی ذرا قریب جو گناہگار بندہ ہے فرشتیاں نے جو زمین ناپی اوے میرا بندہ مومن سی جنت دے فرشتاں نے جنت دے جڑے فرشتے سن انہاں دے سچ آیا سبحان اللہ کیونکہ رب ذوالجلال نے پیارے محمد اسلام نے ارشاد فرمایا دل وچ ارادہ پختہ لے گیا سی میں اپنی بار کے توبہ کراں گا تا فرمایا او پھر چلا جا انہاں دی سنگت اختیار کر جو توبہ کرے گا پھر اٹھ کے رہے گا جو سنگت نہیں بدلے گی پھر واپس نہیں لوٹے گا جو توبہ کر کے بھڑے یارا ملے جائے گا پھر وہی آتا دے وہی کرتوت دے اندر آ جائیں گے جب آ جائیں گے تو مسلمان خطرہ کتنے بے ایمان ہو کے نہ مر جائیں تا فرمایا نیکاں دے ہتھے جا کے بیعت کر کے توبہ کر کے نشان نیکاں دی سنگت اختیار کرو جب نیکاں دی سنگت اختیار کرو گے رب ذوالجلال فرماندا ہے تساں ایک نہ ایک دن نیک بن جاؤ گے تا رب دا قرآن فرماندا ہے کونوا الصادقین سبحان اللہ میرے آقا نامدار مدنی تاجدار رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ مومن جو رب دی بارگاہ دے اندر پکی سچی توبہ کر لیندا ہے جو پکی سچی توبہ کردا ہے رب دے گناہاں نوں معاف فرما دیندا ہے میرے آقا نامدار مدنی تاجدار رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بیان کردے توبہ دے حال نال بیان کردے فرمایا سرکار نے فرمایا جو بندہ مومن رب دی بارگاہ دے اندر توبہ کر لیندا ہے رب ذوالجلال بڑا خوش ہوندا ہے عرض کی دیما یا رسول اللہ کے سرکار نے فرمایا اگر تواڈے وچ کوئی شخص جنگل جاوے اپنے سواری تے ذات رات رکھے ہوئے کھان پین دا سامان رکھے ہوئے اچانک کوئی سواری کو ہو جاوے مایوس ہو جاوے سواری نہ ملے ایک مایوس ہو کے درخت تھلے
اچانک دی سواری آ جاوے میرے آقا اسلام نے فرمایا بندہ کیویں خونہ خوش ہوئے گا اور سواری تو مایوس ہو گیا سودا زادے راہ بھی ایسی کھان پین کا سامان بھی ایسی وہ اچانک سواری گم ہو گئی سامان بھی چلا گیا مایوس ہو کے بہ گئے کوئی ملن دی امید بھی نہیں ہے لیکن میرے آقا نامدار مدنی تاجدار سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندے نو سواری مل جاندی ہے بندہ پھر جوش اندر آخدا ہے مولا میں تیرا رب ہاں تو میرا بندہ ہے سرکار نے فرمایا پھر انہوں انہا خیال بھول جاندہ حالت آخنا تے جائیتے سینہ کہ مولا تو میرا رب تے میں تیرا بندہ تو بندہ انہیں خوشی جاگ انہیں خوشی چڑی ہوندی ہے آخدا مولا میں تیرا رب تے تو میرا بندہ رب تو بھی بہت خوش ہوندہ ہے جو تو بندہ مومن رب دی بارگاہ اندر سچی تے تو پکی توبہ کرتا ہے تار پہ جلال نے پاک کلام اندر مومنین جنہی نو صفتہ میں بیان فرمایا ہے سب تو پہلا صفت جڑی رکھی ہے وہ توبہ کی ہے رب نے فرمایا التائبون العابدون توبہ بھی کرتا ہے نال میری عبادت بھی کرتا ہے سبحان اللہ توبہ بھی کرتا ہے نال عبادت بھی کرتا ہے یہ اندر نو صفتہ پائیاں جان سمجھو مومن ہے یہ نایا پائیاں جان تو میں سوچے کہ میں کون ہاں رب دے جڑا قرآن نے معیار دسے اور یہ مطابق تو میں ادھر بھی نہیں رہا بے شک توبہ سب تو پہلی صفت رب ذوالجلال نے فرمایا توبہ میرے آقا علیہ السلام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے آقا نامدار مرضی تاجدار رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری شخص سرکار دا غلام سی حضور کا صحابی سی بیمار ہو گئے میرے آقا علیہ السلام دیا کرم واسطے گئے سرکار اسلام نے فرمایا او نوجوان نجاتی حالت اندر دنیا تو جان والا میں کیوں نہ جاندہ رب دی بارگاہ اندر توبہ کر جا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے سرکار آقا نامدار مدنی تاجدار دین رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا ہے سرکار نے فرمایا نوجوان توبہ کر جاؤ انصاری شخص حضور کا صحابی اپنی زبان دینا جو حرکت کرنے لگا زبان نے حرکت نہیں کی تھی زبان خاموش ہوگی زبان نہیں چلی بڑا شرمندہ ہے اپنے تم روکھا آسمان والے کر شبیہ نے جو میں آسمان والے کرنیاں نے میرے آقا نامدار مدنی تاجدار رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے نہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کرتے میں سوڑیا وجہ کا دس مسکراؤں وجہ کی کیوں مسکرائے میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر بن خطاب میں اس واسطے مسکرایا رب دے بندے نے میرے صحابی نے رب دی بارگاہ میں توبہ کرتا رہتا کیتا زبان دینا حرکت کی لیکن زبان نہیں چلی آسمان والے تو موکھا کر کے اپنے گناہوں تے شرمندہ آیا بڑا شرمندہ میں ندام آیا تو موکھا کر کے رب والے بین کے آخدے مولا میں اپنے گناہوں تے شرمندہ میں بڑا ندام آخری ویلے مولا میں معافی عطا فرما سبحان اللہ رب ذوالجلال نے فرشتہ نے فرمایا اے فرشتے دیکھو میرا بندہ ہے میری بارگاہ توبہ کرنے لگا لیکن زبان نہیں چلی اپنے گناہوں کے شرمندہ ہے اپنی آنکھوں آسمان والے کیتا ہے یعنی میرے والے کر کے سمجھتا میرے ہی رب ذوالجلال دی ذات میرا بندے دے گناہ معاف فرمان والا ہے سبحان اللہ سرکار نے فرمایا عمر بن خطاب میں تام مسکرایا وہاں پہ زبان دے نال حرکت نہیں کی تھی دل اندر شرمندہ ہوئے رب نو شرمندہ ہونا اتنا پسند آیا ہے رب اندر شش فرمائی سبحان اللہ اگر بندہ دل کے اندر شرمندہ ہوئے رب ذوالجلال بخشش کر سکتا ہے ان جہنا اگر بندہ سجدے تے جا کے رب ذوالجلال دی بارگاہ اندر سچے دل دے نال توبہ کرے معافی منگے تے رب نہیں بخشے گا بے شک بے شک افسوس ہے حضور دی امت تے توبہ نہیں کرنی آخر فلانا عذاب آ گیا ہے فلانا آ گیا ہے مصیبت بیعت کڑا خدا کا دے گا کڑا عذاب تا آ گیا ہے اصل کڑا مصیبت آ کے رب دی بارگاہ توبہ کی
دیتی ہے بے شک بے حضور شک دی امت دے زوال آیا کدے سوچیا کیوں آیا پہ وقت یہ ہوتا سی حضور دا امتی اکھ بھر کے ویکھدا سی کافروں دے پیشاب نکل جاندے حق سن ہے حق کلندر لاہوری علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے فرمایا سی وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر آج ہم ذلیل و خوار ہوئے تار کے قرآن ہو کر بے شک بے شک سکولی طبقہ پر کندا دے سکولا دے کندا تے اقبال نو لکھ لکھ کے دیوارا کالیاں کیتیاں نے کدے اقبال دا بول نہیں سمجھے نہ اقبال فرماتا ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر آج ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر تیس آپ ساڑھے کر پیاسا قرآن چھڑے ہے مسیحتے آنا چھڑے ہے کاروبار بند پہ میں حکمران ظالم آگیا تے ظالم حکمران نانتے اور کی ایسا کرے فروقی آدم والے کام کیتے نے بے شک بے شک اور کیتے نے نہیں حضور کی امت دوار کیوں آیا کرے سوچے رب نے فرمایا میں انسانات جنہوں نے اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے انسان ہے کیا کہ بغیر کیا لاندہ پھرتا ہے بے شک اور رب فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون میں انسانات جنہوں نے اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے انسان ہے کیا کہ بغیر کیا لاندہ پھرتا ہے کرے کسی نے دھوکہ فراڈ کر کرے کسی نے فراڈ کر کرے کسی نے فراڈ کر کے پھر آتا ہے کاروبار نہیں چلتا مولوی صاحب میرا پتر میری گربان پہ گیا اب کیوں پہ رب دے بار کے تو جھکے مولوی صاحب میرا پتر میرا حکم نہیں منتا میں کہا تو اللہ رسول دا حکم منے اور ایسا منے ہے ایسا آکڑے پھرنے ہیں اور اگر تیسا میں نا انہوں قبر جا کے کیڑیاں نے کھا جانا ہے بے شک کیڑیاں مکوڑیاں نے کھانا ہے آکڑ نہیں رب دی بار کے سر جھکا جو سر جھکائے گا شیخ سادی شرادی علیہ رحمہ فرماتے سن جڑے باب فرید گنج شجر دے دلی سن تے باول حق ذکر ملتانی دے پیر بھائی سن شیخ شہاب الدین سہروردی دے مرید سن آپ فرماتے ہیں جڑی جس شاخ میں پھل لگے ہوئے ہمیشہ شاخ چکی ہوتی ہے بے شک بے شک ٹھیک نہیں بے شک تو باغ میں پھرتے ہو عمر بیٹھے نہیں باغ اگر پھل لگے ہوئے نا تو ہمیشہ شاخ چکی رہے چکی ہوتی ہے جن میں پھل نہ ہوئے ہمیشہ آکڑی ہوتی ہے ٹھیک نہیں بے شک تو بدر فرمانے نے شیخ سادی شرادی ورگے جڑا عاجز بندہ ہونا رب دی بارگاہ توبہ کرتا ہے رب دا حکم منتا ہے ہمیشہ انہیں گردن جھکا کے رکھتا ہے بے شک بے شک خالق کائنات جل وعلا نے کہ فرمایا تائبون العابدون توبہ بھی کرنے والے نے عبادت بھی کرنے والے نے رب ذوالجلال نے فرمایا رب ذوالجلال نے فرمایا وہ میری عبادت کرنے کی عبادت کر کے رب کو راضی کرنے دا رب دا قرآن فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون سبحان اللہ انسانات جنہوں نے اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے لیکن مسلمان آئے تھے کم الٹی ہوئی ہے سرب دی عبادت کرنے بجائے سرب دے پیرو جلال دینا فرمانے کی تھی بزرگ فرمانے ہیں میرے آقا اسلام و سلام کی حدیث ہے مشکار شریف کی حدیث پہلی حدیث ہے سرکار اسلام و سلام نے ارشاد فرمایا بندہ مومن نے خطاب کرتے فرمایا کہ اے میرے امتیو رب کی ایک عبادت کر کے تو رب نو دیکھ رہا ہے جے یہ نہ ہو سکے تے ایک عبادت کر کے رب تینوں ویکھدا ہے سبحان اللہ رب کی ایک عبادت کر کے جا رب دی بارگاہ وچ ایک توبہ کر کہ مولا میری بھی بخشش فرما اور جڑا بندہ میرا جنازہ پڑھے مولا او دی بھی بخشش فرما سبحان اللہ علماء صورت نگاہ کرتے نے ملک شام یہ مصر ہے ایک بی بی سی فوت ہوگی جب فوت ہوگی ادا جنازہ پڑھیا گیا ایک کفن چور رہتا سی ادا کم سی جڑی کوئی نوی قبر بنتی سی کفن چوری کر لیندا سی کفن چور نے بھی بی بی دا جنازہ پڑھیا جب جنازہ پڑھیا نا جنازہ پڑھ کے نال دفنان واسطے گیا قبر ویکھنی سی نا قبر جب ویکھی تو ویکھ کے واپس آ گیا رات میں قبر جا کے پٹی جب قبر پٹ کے تے کفن چوری کرنے لگے نا تے عورت نے اس کا ہاتھ پہ پھڑ لیا انہیں کیا شرم کر جنتی جنتی دا کفن لاندا پہ سبحان جنتی دا کفن لاندا پہ دیکھیے ایک انہیں کیا میرا جنازہ نہیں پڑھیا انہیں کہ پڑھیا انہیں کہا جنہ میرا جنازہ پڑھیا رب ذوالجلال نے سب کی بخشش کر دی سبحان اللہ بتاؤ بزرگ فرمانے نے ان رب کی بارگاہ توبہ کر کے مولا میں تیری بارگاہ توبہ کرنا میری بخشش فرما جڑا بندہ میرا جنازہ پڑھے سونے تو میری بخشش بھی فرما
آمین رب نے فرمایا اساں انساناں نو تے جنہاں نو اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے لیکن افسوس ہے مسلماناں افسوس ہے اج رب الجلال دا حکم چھڈیا کڑیاں پریشانیاں پھنس گئے حضور دی امت تے زوال کیوں جایا اصل مسئلہ سمجھاواں ہلاکو خان تے چنگیز خان دا دور سب جاندے نے علماء کو سنتے رہے ہو لیکن سنیا ہے آج ایک ایسی گل دساں حضور دے جوڑے پاک دے صدقہ جنہیں بھی مسجد بیٹھے سارے جنے اس گل دی تصدیق کر کے جاؤ گے سبحان اللہ ہلاکو خان ہے ہلاکو خان مسلمانوں تے ظلم کر رہے سی گل بڑی پتے دی غور دے نال سننا دائیں بائیں سننا سونا نہیں حضور دی امت نے مسجد آ کے سونا جو سوچ سے یار گالی سنتی رہندی ایتھے آ کے حضور دی امت نوں نیند آئی ہے ہلاکو خان ایک مسلمان نو پکڑ کے ظلم کر رہے سی ہلاکو خان دی بیٹی سامنے کھڑوتی سی وہ ہلاکو خان اپنے پیو نوں کہن لگی ابا مسلمان نوں ذرا میرے حوالے کرنا جو مسلمان نوں وہ باپ نے جو بیٹی دے حوالے کیتا نا گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی بولو آ رہی سبحان اللہ باپ نے جو بیٹی دے حوالے کیتا نا مسلمان نوں وہ بیٹیوں پتہ کی آخری ہے مسلمان نوں کہ مسلمان ہے پریشان کیوں ہیں بڑا رب بڑا قرآن آخدا ہے رب دا قرآن آخدا ہے تو عز من تشاء و تذل من تشاء رب جنوں چاہندا عزت دیندا جنوں چاہندا ذلیل کردا ہے خالق کائنات نے سانو عزت دتی ہے تو جگ دے اندر ذلیل کیتا پریشان کیوں ہو گیا لیکن قربان جاواں اج دا ڈھیل ملا تے پیر نہیں سی کٹورا لسی دا تے دا پین والا پھر پیر دے چہرے تے نور بڑا سی میں کہ سور میں 5 کلو دودھ پینا تے نور ہی آنا اج دا ملا تے پیر نہیں سی ٹکریل جڈیر اقبال نے فرمایا سی دل کی آزادی شاہی شکم سامان موت اے مسلمان فیصلہ تیرا تیرے ہاتھ میں ہے دل یا شکم بندہ پھٹ رکھ بنا دل رکھ فیصلہ تیرے کو ہے بنا غیرت بن تے بنا غیرت والا بن او خیر مسلمان کہنے لگا بیٹی صاحبہ اصل گل نہیں گل ہے مالک کتا بھی رکھدا ہے تے نال بکری بھی رکھدا ہے گل سمجھ گئے ہو جڑے ناچی تے استاد سنن والے پہنچ گئے انہوں نے فرمایا کہ مالک جڑا کتا بھی نال رکھدا ہے تے بکری بھی نال رکھدا ہے انج ہے نا بے شک اور کتا ہمیشہ بکری دے طاقت وچ ہوندا ہے تاڑ وچ ہوندا ہے پنجابی سمجھ رہنا تاڑ وچ ہوندا ہے کہ بکری کو ریوڑ تو جدا ہوے تے میں اونوں چیرا پھاڑاں جی ہے بے شک مسلمان نے ہلاکو خان کی بیٹی نے جواب دیتا بھئی مالک کتا بھی رکھدا ہے عزت ذلت کی گل نہیں مالک کتا بھی رکھدا ہے تے بکری بھی رکھدا ہے اور کتا ہمیشہ اس تاڑ وچ ہوندا ہے کہ بکری ریوڑ تو جدا ہوے تے میں اونوں چیرا پھاڑاں اینوں کھاواں تساں ہو کتے اساں ہے بکریاں تساں کتے بولو تو صحیح نہ سنتے رہے سارے بکریاں تساں کتے اساں اج محمد عربی دے جڑا دین دا ریوڑ سی اس تو جدا آیا تا تواڈے ورگے کتے سانو پے گئے نے اللہ 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 بے شک پہنچ نہیں بے شک یہودی سور خندیر دا کم کی بندا سی مسلمان نو چیردا پھاڑدا اج اساں محمد عربی دے دین نو چھڈیا تا یہودی کتا سور سانو چیر پھاڑ رہا ہے بے شک بے شک حضور کی امت تے زوال ہی تا ہے بھئی آجو آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے در تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دا جڑا ریوڑ ہے نا وہ دے نال لگ جاؤ کتا کدے نہیں چیرے پھاڑے گا آج ایسا محمد عربی دا دین دا ریوڑ چھڈے ہے ریوڑ تو اسا جدا ہوئے ہیں تا کتا سانو کدے امریکہ نوچ رہا ہے کدے فرانس نوچ رہا ہے کدے کوئی نوچ رہا ہے کدے کوئی نوچ رہا ہے نہیں آج ایسا یاری کتیاں نہ لائیے بکریاں نہ چھڑ کے تے کتیاں نہ لائیے جو کتیاں نہ یاری لائیے تے تاں سر تر کھاندے پے ہیں اقبال نے کہا سی یورپ کی غلامی پر رضامند ہوا تو مجھ کو گلا تم سے ہے یورپ سے نہیں ہے بے شک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اتنی دیر نہیں اٹھی گئی جتنی دیر اس امت دے رکھوالے اس امت دے ریوڑ دا رکھوالے بلال حبشی تے صدیق اکبر تے فاروق اعظم تے خواجہ نویری تے داتا علی نویری تے شیر روانی ورگے رہے ہیں بے شک حضور دی امت اٹھی ہے جدوں اور جدوں دے حضور دی امت دے رکھوالے کوئی ٹل شاہ تے کوئی کتی والی سرکار تے کوئی
سرکار تو کوئی ننگے والی سرکار آئی ہے قسم با خدا حضور کی امت لٹی گئی بے یہ شک نہیں بے شک بے تو شک ننگے والی سرکار ہے آج کل پیر خندیر بھی بتھیرے نے میں اپنے قوم کو نہیں اڑانا جڑے ننگا دیکھا ہو جب پیر پہ تھی بہن نے کہا حج طویل لیا اور اندر طویل سور کو رکی لین جا جڑا کنجر آپ ننگا بیٹھا تیرے تے کی مرتا ہوا ہے بے شک آج جن نے بھی اہل سنت والے سوال لوگ چھڑ کے جا رہے پیرا خندیرت والے جا رہے تو جو نمبر جڑے بغیرت پیر نے لگ دینا جڑے سور نے کوئی ٹل والی سرکار ہے کوئی کتے والی سرکار کوئی بلے والی سرکار کوئی گھوڑے والی سرکار کوئی کنگے والی سرکار یہ سارے سور سانو متھے لگے جا کے ساڈے مسلک دا بیڑا کر کر چاہے بے شک بے شک اور خبردار تواڈے کوئی ایسے سور پیر کو جاوے شیر ربانی پیر سے قسم خدا کر جانا بے شک اتنی دیر تک شیر ربانی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تے امت کی رکھوالی کیتی ہے اتنی دیر تک حضور کی امت لٹی نہیں گئی آکے بے شک یہ مسلمان کسی سکھنی تے بے ایمان ہوئے ہے نہ تو شیر ربانی سکھ دا روزگار کے بھی لوگ سرکار کے بچائی سبحان اللہ بے شک اور پیر خندیر مریدیاں کو مٹھیاں بڑھا رہے ہیں چھولی سے لٹا کے دم کرتے پہنے کہلے کتوں چھوڑ رہے کہلے کتوں چھوڑ رہے اللہ خلانہ پیڑے پاڑے سوڑے پاڑے خدا پاڑے تے گھر کھٹے پاڑے تے عذاب کھٹے انسان نے سچ گیا سی تے آپا بھی مولوی دی گل سننے واسطے تیار نہیں پیر کو جانے ہیں مولوی نو آپا بھی 10 روپے دے کے راضی نہیں پیر نو دتیاں دینے آنے ہیں تواڈے دی افسوس ہے اج گلوکاراں نے تساں امیر کیتا نعت خاناں نو امیر کیتا نعت خان تاڑی مناوے تیرے پیسے دے نال نعت خان شراب پیے شباب قمر فریدی تھوڑے صحیح بات ہے قسم خدا کے خود اپنی نال دیکھا سور شراب پی کے نعت پڑھتا ہے بے شک بے شک شراب پی کے نعت پڑھتا ہے کئی نعت خان میرے نال چلا تو ان نمبر تے نعت خان تے شراب پی کے خندیر میں بولے نعت پڑھنا نے پیسہ تواڈا لگدا ہے وہ لانتی شراب پیوے پیسہ تواڈا وہ لانتی تاڑی مناوے پیسہ تواڈا تواڈا پیسہ کی حرام کرنے واسطے تساں نعت خانہ تو گلوکاراں نو امیر کیتا کہ ٹال شاہ تے کتے والی سرکار تے بلی والی سرکار تے ننگے والی سرکار تے کینچی والی سرکار تے تساں امیر کیتا اور علماء نے تساں دبوچیا بے شک علماء دی تساں قدر نہیں کیتی جدوں قدر علماء دی نہیں کیتی نا اج لعنت بھی اج پئی ہے بلے کیڑی پریشانی مبتلا ہے کیڑی پریشانی یہ جائے کہ نہیں ہے بے شک بے شک بے شک پیر شراب پیوے پیر بغیرتی کرے پیر کلب جاوے پیر گھر 70 ایچ دی LCD لگاوے تو پیسہ تیرا ہی ہے نا بے کوئی حضور کی امت کو دے کے آتی نا تساں مریض نہیں ہوئے گے تو کوئی ہور ہوئے گا بے شک مولوی نو سال کے بعد 100 روپیہ ان دونی ہوئے تو 20 گلاں سنانے ہیں ننگے پیر نو دتیاں دے کے نا پیر جی اللہ آپ ہی جنت جا رہے سانو بھی لائے او پیرو خندیرو بندے دے پتر بن جاؤ حضور دی امت نو مارو دو قسم با خدا اور دربار والا نیک سی پیچھے سور مار بیٹھے ہیں میرے استاد نے میں منڈی آمدہ بات جا رہے تقریر واسطے تے میرے نال ایک بیٹھا اپنا وال صاحب کھلے منڈی آمدہ بات جب قریب ہوئے نا انہیں سر تے ٹوپ شوپ تے جبا شبا پانا تے سوٹا اپنا مرا سے ہاتھ سے پا لیا میں کہ جناب صاحب کی کام کرتا ہے کہ ساڈا دربار ہے مولوی صاحب ساڈا دربار ہے بالکل میں کہ ٹھیک ہے پیر جیتا لکھ دا تے مویا 1.25 لاکھ دا یہ دور کی امت لٹی تاں گئی ہے جو دے وقت دجال پیر دے ہاتھ چڑھی ہے بے شک اور پیر دے ہاتھ جڑا مرید ہاتھ دیندا ہے پیر دے جا کے کی دیندا ہے کہ پیر جی میں تیرے ہاتھ وچ اپنا ہاتھ ٹان دے رہا جڑے میں گناہ کیتے نے میں ندام ہاں رب دی بارگاہ توبہ کرنا لیکن آج تو بعد تو مینوں شرع تے چلانا ہی اور رب رسول دے احکام دسنے نہیں میں اس تے چلاں گا تو تم بھی چلیں تے میں بھی چلاں گا تاکہ تیرے ذریعے میری بھی بخشش ہو جائے یہ نہیں بے شک بولے تو صحیح نا بے شک غصہ لگ جاتے ہیں میں 2 نمبر پیرا دے خراب بھی ہاں لیکن جڑے 1 نمبر پیرے انہاں دے جوتیاں چکن واسطے نہیں دیا سبحان اللہ افسوس ہے یار ایک ٹال پیر دے کھوتیاں والی سرکار میں دا منڈا نیٹ تے کھاتا پیا سی مسلمان دا جھوٹا پینا گوارا نہیں ایک پیر صاحب نے کتے رکھے ہوئے 4-5 تے کتے دا جھوٹا مریداں مار رہے سی اپی بڑی شفا اللہ نے قرآن نے شفا کو نہیں تو کتے دے جھوٹے شفا پائی کام چلی طویل ہے کدھر بھی طویل ہے چلے کاروبار نہیں چلتا ہر بڑی طویل کے لین چلے ماں پیو گھر بیٹھے چھوٹے بارے بڑا طویل تو ماں پیو سے بے ماں شک پیو کی خدمت کر ماں پیو کی خدمت کر قرآن پڑھ پھر ویک کسی پیر کو جان کی ضرورت نہیں رب الجلال
کاروبار برکت بتھیری دے سبحان اللہ بے شک نماز چھڑ دیتی ہے کہ تمیز پیر کو غیر چلے ہیں پیر خندیر آپ نماز نہیں پڑھتا پیر صاحب آج ادھر 6 مہینے اندار کوئی ہاں جی لو جی بچے میں ٹھیکہ رہا ہے زمین کا اور ٹھیکہ جانتے ہو نا بیٹا زمین ٹھیکے دیتے ہیں ایسا ہے نا سال کے بعد اگلے پیسے دینے دے سال کو مانی ہے اس بار پھر اگلے نمہ مات ہوئے گا پھر 7-6 مہینہ بعد سال بعد عام ہوئے گا پھر فقیر آیا وانا کوئی تو جو فقیر ہے وہ ٹکر نہیں پڑتا فقیر تو اسی تو پراڈا تے آیا جب تو فقیر ہے تیرا کی بن سچ گیا سنبال میں میراث میں آئی ہے میں مسلم ارشاد زاغوں کے تصوف رکابوں کے نشیمن اقبال لگا کیا سکھوں بزن اللہ کہہ سکتے جو رخصت ہوئے مجاور رہ گئے یا گور کن اور بس مجاور جھاڑ مارنا رہ گئے یا قبرہ کھٹانا رہ گئے اور پیرا پر کچھ نہیں قسم خدا دی کر کے آنا ایک ٹال پیر تو ضرور پیروں کو بچو اپنے رشتہ بچاؤ قسم خدا نے کر کہنا نٹ کھول کے دیکھو پیر صاحب پتہ نہیں کی مسلمانوں کو رشتہ لٹ رہے کدے کسی بی بی دی چھاتی دی ہاتھ مار رہے کسی بی بی دی قمیض لا کے کان تے ہاتھ مار رہے پیر صاحب کام کر رہا ہے تے پوی خدا کڑا کتی کام نہیں جوڑتا ہے یہ کام ہوتا ہے یہ مسلمانوں میں چلے نو پھر کام کرا واسطے ہاں چلے کام کرا جا رہی ہیں لڑے 2000 روپیہ پیر صاحب دے ہمیں جاؤں نہ تم کام کرنا ہے نہ تم دیکھے گا اور حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے سن ایک بی بی دا ایک وال غیر محرم دے سامنے ننگا کرنا ہے جائز میں پٹ ننگے کرنے میں جا اللہ اللہ افسوس نہیں یار حضور کی مت کہتے تھے چڑھ گئی ہے الٹا پھر تو مولویوں دے خلاف ہو تو میں انہاں مولویوں دے بھی خلاف ہاں جڑے صرف ٹکر دے پیچھے لگ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی امت نو حق نہیں بیان کردے اور مولویوں تساں لوگاں نو حق تاں نہیں آکھدے کہ سال تے بعد جڑی 500 عید ملدی بند ہو جانی کچھ تے شرم کرو میں کیا یا کرو اس مالک نے جو دتا تھوڑا دیندا ہے او جدوں اے محلے والے دین گے گن کے دین گے جڑا میرا مصطفی دے گا بغیر گنے دے گا آکے بے شک آتا ہے ان کو فقیروں پہ کچھ خود دے اور خود کہے میرے منگتوں کا بلا بے شک بند ہے آنکھیں بند ہے پھیلی ہے جھولیاں کتنے مزے کی بیگ یا رسول اللہ تیرے پاک در کی ہے بے شک مانگے جائیں گے منہ مانگی مرائیں گے میری سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت گھر کی ہے بے شک بے شک بے شک کیوں آیا درد بد نصیبہ ہزاروں رنگ چرنگے دے محمد اور تیری مانا کرے محبوب دے درد دی ہوتا تا صحیح نہ قسم خدا دی کر کہنا میرا محبوب اینا دے دے رہے وہ اے لوگ گن کے دے دے رہے میرا محبوب گنا دیتا سبحان اللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضرت بعد نے جو بیٹی سن چھوٹی جی آپ فرمانی ہے نا میرے ابا جان نے میں کچھ کھجوراں تے کچھ طرح دتیاں یہ حضور دی بارگاہ دیکھ گیا میں سرکار دی بارگاہ جو دین واسطے گئی نا حضور دی بارگاہ جو دین واسطے گئی سرکار نے پیش کیتیاں کھجوراں کچیاں سن تے نال تھوڑی جی طرح سن سرکار نے جو دتیاں نا میرے آقا صلی اللہ تک تیار احمد جو سجایا سرکار نے جو سجایا نا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اے لاکھ بڑے ہیں ایتھوں لے آئے پتہ ایتھوں لے آ کے سونا کٹھا کرے تے کتنا آ جاندا ہے ایتھوں لے آ کے سرکار نے سونا کٹھا کر کے حضرت ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا سرکار نے میری جھولی چھپایا پھر میں جان لگی سرکار نے فرمایا کدھر جا پھر جا میں پھر چڑھ گئی سرکار نے پھر ایک ہاتھ پڑھ کے پھر سونا یعنی زیور میری پھر جھولی چھپایا سرکار اینا دیتے ہیں کہاں فرمایا کیوں نہ آیا درد بد نصیبہ ہزارہ رنگت رنگے دے محمد لب واہ ہے آنکھیں بند ہے پھیلی ہیں جولیاں کتنے مزے کی بیگ یا رسول اللہ تیرے پاک در کی ہے بے شک میں کہنا بلا جی صرف 40ویں دے ختم تے نگاہ رکھی ہے کہ جے میں حاجی نو حق آکھیا تے نے ماں تے پیو تے 40ویں تے میں نہیں سدنا لاکھ لانا تے 500 تے نگاہ رکھی ہے مدینے والا اینے تینوں کہنے کے 500 دینا ہے مدینے والا بنا ہزاراں دے سامنے دے گا بے شک بے شک اج جو لب رہے مدینے دے تاجدار سرور صلی اللہ علیہ وسلم دے دربار وچ ہوا ہے بے شک بے شک مولویو پتہ دے پتر بن جاؤ حق تاں نہیں آکھدے کہ قربانی دی کھل نہیں ملنی ہائے ہائے مرن دی دیر ہے قبر فرشتے پر ساڈی کھل رہن کے ستھری کر قوم نو حق بیان کرو میں کہ تواڈے توقع نہیں رکھیا تسی سارے جا کے میرے تے ناراض ہوندے تے ہو جاوے ہاں میں کدے نہیں کردا میرے صرف دل چاہیے کہ اللہ رسول کو راضی کرنا ہے قبر جو جانا ہے مرن تو
بعد تو سمجھنے بچانا نہ کسی چودھری آنا نہ کسی میاں آنا نہ کسی سردار آنا نہ مسجد انتظامی آنا نہ محلے دار آنا اوتھے دی ذات کام آنی تے رب رسول دی ذات کام آنی اوتھے محلے دار نے کہنا مولا ائی کوئی ایمان فاصل فاجر پڑے سی ڈٹی پہ پاگا رہے اچھا دے دے پیچھے سا تے مولا جی پتر پتر بن جاؤ 100 تے 500 دے پیچھے اپنا ایمان نہ بیچو کوئی ختم تواڈے کول پڑھاوے نہ پڑھاوے پر مولوی لاوے تواڈے کول کوئی جنازے پڑھاوے نہ پڑھاوے جاندے جاندے حضور دی امت نو حق آ سکا سبحان اللہ تے پھر نہ کہنا پیرو خدا دا واسطہ نے ساڈی جان چھڈ دیو ایڑا ساڈا مسلک بدنام ہے نا لوگ اہل سنت نو چھڈ کے تے کوئی بد مذہب کوئی رافضی تے کوئی خارجی بندا جا رہا خندیرہ تواڈی وجہ تے بندا جا رہا ڈھول ڈھمکے کنجر خانہ پتہ نہیں کی کرتے ہو نمازاں پڑھدے نے تے ساتھ بعد ڈھول ڈھمکے لنگر پک رہے ہیں دیگا پک رہے ہیں تو نہ رہے ہیں انہوں پوچھو نا میرے پیر دی کرامت بڑی ہے میں کہا کیڑی کرامت ہے ہر وقت جاؤ تے پیر دے دربار تے لنگر فول کو میں کہ ایک کرامت پیر دی اوے جا ہر وقت میرے پیر دے دربار تے جا جڑا گناہگار جاوے میرا پیر نگاہ پاندا ہے دل دا شیشہ صاف کر سبحان اللہ پیر کو گیا اگر تھا ہاں پریدا پھر ساڈے واسطے کی لے آندا ہے مولوی صاحب 2000 کردا پیر جی اگر نہیں ہے تھوڑا ہے ایک خدمت ہے شرم نہیں ہوتی پیرا تو بار مہینہ بلا کے بڑی طرح کا ہوں میرے پیر ناراض ہوتا پیا اور جگہ بھی آنا سونا سے آئے تھے میرا پیر ناراض ہو گیا پیر جی چلو ایک گھر تکلیف ہوتی ہے تو لے آن دوا گا بیٹا جا بھر جنا والا ڈٹ بھر دے مان دے لے آ کے کدھر یتیم محلے تے کوئی یتیم بچی کوئی نہیں اوے سے 4 پڑھنے والی ماں نے شادی کرنی ہوئے تے بیچاری کو وسائل ہونا تے بیٹھی ہوئے اور انہوں جا کے 2000 5000 دے چپ کر یا جیسا دینے بھی ہے تو نال میڈیا لگانے ہاں جی حاجی صاحب 1 لاکھ روپیہ ہدیہ کر رہے ہیں فلاں بچی کی شادی ہونی ہے نال بروکر والا لاکھ کھانا تو شرم نہیں ہے تینوں تو اپنی دھی بہن کی تصویر دے گا اج ماڑی دیکھ کے تو تم لاکھ روپیہ دیتے تو سارے جگ میں بھی کھا رہے ہیں اور میرے آقا اسلام جو صدقہ کرتے سن رات کو جا کے لوگوں نے گھر چوری دیتے سن سبزی کے اوپر رات کو جا کے چوری لوگوں کا کام کرتے سن لوگ سارے ستے ہوتے سن جا کے سبزی کام کرتے سن فاروق اما جان کا کام کرتے سن رات کو جاتے سن تاکہ لوگوں کو خبر نہ ہو سبحان اللہ سبحان اللہ آج ہم تو ماننے پترا میں پہلے میں کرتا رہا تقریر کی تھی پہلے پھر فیس بک پہ چڑھا کہ حاجی صاحب نے 1 لاکھ روپے نام کیا پہلے جو بچی جدید تھی شادی ہوئی ماننے کا اسی آج تو چھڑپ نہیں آئی رب جو تینوں دیتا ہے سارے میں دکھا کے دیتا ہے چپ کر کے نہیں دیتا بے شک تو تو دیتے ہیں سارا جگ میں دکھا چھوڑے یہ واسطے کچھ ہوش دینا کھاؤ کہڑے پاسے ڈر گئے ہو اج حضور دی امت دعا نہیں کہاں ہے اساں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑی امت دا ریور سی نا دین دا جڑا ریور سی اج اس کو جدا ہو گیا تا یہودی کتا سانو نوچ رہا ہے فلسطین ظلم ہو رہا ہے کشمیر ظلم ہو رہا ہے میں بالکل ظلم ہو رہا ہے اساں ظلم جھاڑتے نہیں اساں آنے والا سانو نہیں طاقت ہے اساں یہودوں دا سانو تیس نس کر کے رکھ دئیے لیکن ساڈے کول طاقت کیوں نہیں اساں محمد عربی دا دین چھڈے ریور تو جدا ہیں تا کتے سانو نوچ رہے ہیں بے شک رات محمد عربی دے دین نہ لگو علماء کو بیٹھ کے کچھ چند گلاں سیکھو ضروریات کے مسائل سیکھو مسجد نہیں بننا ایڈا بڑا محلہ ہے صبح دی صاحب نہیں ہوتے مگر ٹائم امام انتظار کرتا ہوتا ہے وہ 4 بندے آن تے جماعت کرنا پھر کہنا کہ مصیبت ہے پریشانی آ گئی بس ہم کاروبار نہیں ہے پھر جی طویل دینا تو 20 گنا کبیرہ جو تیرے کو مریض طویل لائن جاتا کہتے پوچھے کہ مریضہ کو 5 وقت نماز ہی پڑھی نہیں پڑھی ہوگا کہ روپیہ نوٹ 1000 رکھے کہ پیر جی کبھی سے ایک تھے تو ہوتا ہے ایسے پیر نے ہر طرح کے پیر کو گیا ان کو کہا کہ پیر بہت چکا ہے میں نام نہیں لیتا میں پیر کو گیا میں سلام کہا لیا مجھے پیر جی میں ویسے گیا ایک مرید نال آئے بیٹھا سی پیر جی طویل بنا دو آج دودھ نہیں دیتی پیر کہنے لگا مینا ماجا کے دو دینے سے اگے جی 5 کلو دیتی سی ہفتہ پھر 1 کلو مسئلہ دیتی کہا مرید جی پھر طویل 2500 لانا ہی کہ 4000 لانا جنہیں پہہ دے گا تو مجھنا دے گا اور آگے کہنے لگا دو بارے تفاوت پھوٹ جڑا سی ہمارا پیر جی 5000 بڑھا کے 4000 5000 تاکہ یہ کہ 5 کلو دیتی ہوں 6 کلو دیتی تو جب حضور کی امت ریور نو ہے مجھے نگران متھے لگے گے حضور کی امت رکے جانا ہے بے شک جڑا سچی گل کرے اج سارے مخالف ہیں
کوئی نہ پروپیگنڈا کرنا ہے، کہیں نہ کہیں بدنام کیا جانا ہے. کیوں؟ سرکار اسلام نے فرمایا، حضور حدیث ہے، سرکار نے فرمایا کہ بندہ سچ آکھے گا، برائی تو روکے گا، نیکی کا حکم دے گا، اور کے خلاف لوگ سازشاں کریں گے، انہوں بدنام اور بےزتی کرنے چکرا چڑھن گے. لیکن سرکار نے بھی فرمایا ہے جڑا انہوں جگ تے ذلیل کرے گا، رب ذوالجلال انہوں ذلیل کر کے جہنم میں سٹ دے گا. جتنی دیر تک وہ نہیں معاف کرے گا، رب بھی معاف نہیں کرے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور تم ہو گیا دعا کر مولا ایسا موقع تو پیڑا کرو. آمین.